بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بال بہت خوبصورت، لمبے، گھنے اور سیاہ چمکدار۔ بال اتنے خوبصورت تھے کہ دیکھنے والوں کو دور سے ہی اپنی طرف متوجہ کرتے تھے۔ اپنے بالوں کی وجہ سے میں ہر جگہ بہت جلد اپنی پہچان بنا لیتی تھی۔ اسکول ہو یا کالج، مجھے اپنے بالوں کی وجہ سے ایک منفرد حیثیت حاصل تھی۔ میں اپنے بالوں کو لے کر بہت حساس تھی اور ضرورت سے زیادہ ان کی کیئر کرتی تھی۔ لیکن مجھے نہیں پتا کہ ایک دن ان بالوں کی وجہ سے میں ایک ایسی اذیت میں مبتلا ہو جاؤں گی جو ساری زندگی بھلائے نہیں بھولے گی۔ میں آج بھی جب اس بات کو سوچتی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور مجھے کئی راتوں تک نیند نہیں آتی۔ میرا نام نائلہ ہے اور میں ایک 21 سال کی خوبصورت اور جوان لڑکی ہوں۔ میرا رنگ گورا سفید ہے، جبکہ آنکھیں بڑی بڑی سیاہ کالی ہیں، اور بال اس طرح گہرے، گھنے اور کالے ہیں کہ میری شخصیت میں میرے بال ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ سب ملنے والے رشتہ دار اور میری سہیلیاں، ہر کوئی میری بالوں کی وجہ سے مجھ پر رشک کرتی ہیں، اور بہانے بہانے سے سب یہ پوچھنے کی کوشش کرتی ہیں کہ آخر میں اپنے بالوں کا خیال کس طرح رکھتی ہوں اور کس وجہ سے میرے بال اتنے گھنے اور لمبے ہیں۔ لیکن سچ بتاؤں تو میں پہلے ان بالوں کا بالکل خیال نہیں رکھتی تھی، نہ ہی میں نے کبھی دھیان دیا تھا۔ میرے بال قدرتی طور پر اتنے اچھے تھے کہ میری ماں نے میرے بالوں کا دھیان رکھنا شروع کیا۔ وہ کبھی مجھے تیل لگاتی تو کبھی انڈا لگاتی۔ وہ مختلف ٹوٹکے آزماتی رہتی اور میں ان سب سے بری طرح چڑ جاتی۔ مجھے ان چیزوں سے بڑی الرجی تھی، لیکن اماں اتنی ہی تھوپ تھوپ کر لگاتی اور پھر اسے نکالنے میں میری جان ہلکان ہو جاتی۔ لیکن ایک بات ماننے والی تھی کہ اماں کے ان ٹوٹکوں کی وجہ سے میرے بالوں میں ایک عجیب سی چمک اور نزاکت پیدا ہو گئی تھی۔ میں اپنے بالوں کو جب بھی کھلا چھوڑتی، اماں ڈانٹ دیتی اور فوری آیت الکرسی پڑھ کر پھونک دیتی اور کہتی اپنے بالوں کو کھلا مت چھوڑا کر، ایسے نظر لگ جاتی ہے۔ میرے بال لمبائی میں بھی بہت اچھے تھے، گھٹنوں سے نیچے تک آتے تھے، جبکہ آج کل تو عام طور پر بال کمر تک ہی مشکل سے آتے ہیں۔ لیکن میرے بال لمبائی میں بھی اچھے تھے۔ میری اکثر سہیلیاں اور کزنیں مجھ سے حسد کرتی تھیں، لیکن مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ وہ یہ بال تو مجھے قدرت کی دین تھی۔ حالانکہ امی کے بال بھی اچھے تھے، لیکن میری طرح نہیں تھے، اور میری سے چھوٹی بہن عالیہ کے بال بھی اچھے تھے، لیکن وہ بھی میرے جیسے گھنے اور سیاہ نہیں تھے۔ میں جہاں بھی جاتی اپنے بالوں کی وجہ سے دور سے پہچانی جاتی۔ یہی وجہ تھی کہ اماں مجھے بال کھولنے کی اجازت نہیں دیتی۔ وہ یہی کہتی تھی کہ انہیں باندھ کر رکھا کرو، ورنہ نظر لگ جاتی ہے۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ آج محلے میں ایک شادی تھی اور مہندی کی رسم تھی، اس لیے میں نے اماں سے ضد کی کہ مہندی پر مجھے جانا ہے، کیونکہ مجھے مہندی کا فنکشن بہت اچھا لگتا تھا۔ اماں نے بھی سوچا چلو لڑکیوں کا فنکشن ہے، چلی جائے۔ جس کی مہندی تھی اس کا نام نصرت تھا۔ نصرت کا گھر ہمارے گھر سے 2 گھر چھوڑ کر ہی تھا۔ میں نے اماں کے سامنے گھر میں تو بالوں کو کیچر لگا لیا، لیکن یہاں پر آتے ہی میں نے کیچر اتار کر بیگ میں ڈال لیا اور سب لڑکیوں کی نگاہیں اپنے بالوں پر محسوس کی، لیکن میں نے بھی آج انہیں باندھنے کی کوشش نہیں کی اور اس طرح بیٹھی رہی۔ مہندی کا فنکشن بہت اچھا تھا، حالانکہ سادہ سے انداز میں گھر پر ہی کیا گیا، لیکن بہت مزہ آ رہا تھا۔ جیسے ہی کھانا کھایا تو میں اور عالیہ اٹھ کر گھر کے لیے نکل آئی۔ نصرت کو ہم نے پہلے ہی خدا حافظ کہہ دیا تھا۔ 2 گھر چھوڑ کر ہی تو ہمارا گھر تھا، اس لیے ہم دونوں اکیلی گھر چلی گئی۔ لیکن مہندی کے فنکشن سے نکلنے سے پہلے مجھے بال باندھنا یاد ہی نہیں رہا، اور جیسے ہی میں گھر آئی اماں نے فوری یہ بات نوٹس کی اور مجھے ڈانٹنے لگی۔ نائلہ، میں نے تجھے کتنی دفعہ منع کیا ہے کہ بالوں کو کھلا مت چھوڑا کر، پر تجھے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے۔ تجھے پتہ ہے کنواری لڑکیوں کو پر جن عاشق ہو جاتے ہیں۔ تو کھلے عام ننگے سر کھلے بالوں کے ساتھ اس طرح پھر رہی ہے۔ توبہ استغفار کیا کرے اماں، مجھے اچھی طرح لتاڑ کر رکھ دیا۔ میں بھی تھوڑی بد مزاج سی ہو گئی اور خود کو کوسنے لگی کہ آخر کیا ضرورت تھی کیچر اتارنے کی، اور اگر اتار کر رکھ دیا تھا تو گھر واپسی پر لگایا کیوں نہیں۔ تاہم اماں کو کسی نہ کسی طرح منا کر میں نے بالوں کو اچھی طرح باندھ لیا اور کپڑے تبدیل کر کے سونے کے لیے لیٹ گئی۔
لیکن ابھی نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں اور عالیہ آج کی مہندی کے فنکشن کے بارے میں باتیں کرنے لگی۔ آج جتنا مزہ آیا اتنا تو کبھی بھی نہیں آیا۔ ہم دونوں بہنیں اس طرح باتیں کرتے کرتی نہ جانے کب نیند کی وادی میں اتر گئی۔ پتہ نہیں چلا میں نے ابھی کالج سے گریجویشن کر کے فارغ نہیں ہوئی تھی، جبکہ عالیہ بھی انٹرمیڈیٹ میں پڑھ رہی تھی۔ لیکن اماں کا خیال تھا کہ میری اتنی پڑھائی کافی ہے، جبکہ میں چاہتی تھی کم سے کم میں ماسٹر کی ڈگری ضرور لوں۔ لیکن امی کا یہی کہنا تھا کہ ابا پھل کی ریڑھی لگاتے ہیں تو ہمارے اتنے وسائل نہیں کہ ہم انہیں اتنا پڑھا سکیں، اور پھر ابھی تم لوگوں کی شادی بھی کرنی ہے، جبکہ تمہارے باپ کے ساتھ تمہارے بھائی کا بھی آسرا نہیں۔ اماں نے اداسی سے کہا تو میں ان سے کہنے لگی، اماں یہ کیا بات کر دی آپ نے؟ ہم دو بہنیں تو صحیح ہیں، ہم دو بہنیں یا دو بیٹیاں ہیں، بلکہ ہم تو دو بیٹے ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو بیٹے کی نعمت سے نوازنے میں کوئی آپ کا قصور ہے، لیکن اماں کے اوپر اس بات کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس معاملے میں اماں کسی کی بھی نہیں سنتی تھی، اور جب بھی انہیں بیٹی کی کمی محسوس ہوتی، جو اکثر ہوتی رہتی تھی، تو وہ رونے پیٹنے بیٹھ جاتی۔ اب بھی یہی ہوا۔ میرے سمجھانے کے باوجود اماں پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ رونے لگی۔ اب چپ چاپ ایک طرف بیٹھ گئی۔ مجھے اماں کی اس بات پر بہت غصہ آتا تھا۔ عالیہ اماں کے پاس ہی بیٹھ گئی اور انہیں تسلی دینے لگی۔ میری پڑھائی کی بات بیچ میں ہی رہ گئی، حالانکہ میں آگے پڑھنا چاہتی تھی، اور مجھے پتا ہے کہ ابا کی طرف سے بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس لیے میں نے بھی یہ سوچا کہ جب ابا گھر آئیں گے تو میں ان سے بات کروں گی۔ نصرت کی شادی کی مہندی کا فنکشن اچھے طریقے سے انجام پایا تو پھر اگلے دن بارات تھی۔ ہم دونوں بہنیں اچھے سے تیار ہو کر اماں کے ساتھ بارات پر چلی گئی۔ اماں آج ہمارے ساتھ ہی آئی تھی۔ میں نے آج بالوں کو چوٹی میں گوند لیا تھا، کیونکہ آج اماں ساتھ تھی اور میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں ان سے سارے فنکشن میں ڈانٹ کھاتی پھروں۔ عالیہ کے بال اچھے تھے لیکن لمبے نہیں تھے، اس لیے آج بالوں کو کھلا چھوڑا ہوا تھا۔ برات کا فنکشن بھی حسب توقع بہت اچھا رہا۔ نصرت رخصت ہو کر اپنے سسرال گئی اور پیچھے سب کو اداس کر گئی۔ اپنا میک اپ صاف کر کے میں آئینے کے آگے کھڑی ہو کر اپنے بالوں کی چوٹی کھولنے لگی، لیکن جیسے ہی میں نے چوٹی کھول رہی تھی مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی میرے بالوں کو ہلا رہا ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا لیکن وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا، لیکن مجھے دو تین بار ایسا محسوس ہوا۔ پھر میں نے خیال کیا شاید پنکھے کی ہوا سے مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے، لیکن یہ بات سچ تھی کہ کوئی میرے بالوں کو ہلا رہا ہے۔ میں نے بال کھلے چھوڑ دیے اور اس طرح آ کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ میرا بیڈ میرے بال بیڈ سے نیچے لٹک رہے تھے اور میں نے آج کے فنکشن کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد مجھے ایسا لگا جیسے میرے بالوں میں کوئی انگلیاں پھیر رہا ہے۔ میں ایک دم گھبرا کر اٹھ بیٹھی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی، لیکن وہاں پر کوئی موجود نہیں تھا۔ یہاں پر کوئی نہ تھا۔ مجھے گھبراہٹ سی ہوئی اور میں اٹھ کر باہر آ گئی، لیکن باہر نکلنے سے پہلے میں نے بالوں کو سمیٹنا نہیں بولی، ورنہ پھر اماں سے ڈانٹ پڑ جانی تھی۔ اس وقت شام کا ٹائم ہو چکا تھا اور ابا کچھ ہی دیر میں آنے والے تھے۔ میں نے چائے کا پانی چولہے پہ رکھا اور اماں کے کمرے کی طرف آ گئی، لیکن اماں فون پر کسی سے باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ میں نے اشارے سے عالیہ سے پوچھا کہ اماں کے قریب ہی ستی پڑی ہوئی تھی، ابھی تک اس نے شادی والا لباس تبدیل نہیں کیا تھا۔ اس نے اشارے سے ہی جواب دیا کہ خالہ کا فون ہے۔ میں نے سر ہلایا اور باہر آ گئی۔ خالہ کے ساتھ امی کی بہت لمبی بات ہوتی تھی۔ جب وہ تھک جاتی تھی تو تب وہ قریب بیٹھے ہوئے فون ہمیں تھما دیتی تھی، یہ کہتے ہوئے، لو بلقیس، یہ عالیہ تم سے بات کرنا چاہ رہی ہے، یا نائلہ تم سے بات کرنا چاہ رہی ہے۔ مجھے اماں کی اس حرکت پہ بہت غصہ آتا اور میں اکثر اماں کو کہہ بھی دیتی کیونکہ مجھ سے رشتہ داروں کے ساتھ اتنی لمبی چوڑی باتیں نہیں ہوتی تھی۔ ابھی میں خاموشی سے باہر نکل آئی اور چائے بنا کے اماں کی چائے اماں کو دے آئی اور اپنا کپ لے کر ٹی وی لگا کر بیٹھ گئی۔ چائے پینے کے دوران ہی بھی میں نے بالوں کو کیچر سے آزاد کر دیا، وہ صوفے پر پیچھے بکھرے ہوئے تھے۔ اس دوران مجھے پھر محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے بالوں کو سلہایا ہے اور میرے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی ہے۔ میں نے بالوں کو پکڑ کر جھٹکا دیا، شاید کو کیڑا نہ چڑھ گیا ہو۔ مجھے عجیب سا وہم ستانے لگا اور میں نے سارے بالوں کو پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا، لیکن کوئی کیڑا نہیں تھا۔ پھر بھی مجھے کسی کی انگلیاں بالوں میں محسوس ہوتی رہی۔ میں پاگلوں کی طرح بالوں کو جھٹکے دے رہی تھی۔ اتنے میں عالیہ اندر آئی اور مجھے دیکھ کر کہنے لگی، تمہیں کیا ہوا ہے؟
ऐसे बालों को क्यों झटके दे रही हो? तो मैंने चौंक कर सर उठाया और उलझे भरे अंदाज में से कहने लगी, न जाने क्या बात है, ऐसा लग रहा है कि बालों में कोई चीज़ फिर रही है, लेकिन कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो आलिया ने मजाकन कहा, शायद जूएं पड़ गई हैं तुम्हारे बालों में। इनको तो गजना जंगल मुयस्सर आ गया है। इनकी तो मौजें हो गई। और साथ में ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। इतनी देर में अब्बा भी आ गए। अब्बा की आदत थी कि वो जब भी घर आते हमेशा कुछ न कुछ लेकर ही आते। कभी जलेबियां होती, कभी समोसे, कभी कोई फाली होता। अब भी अब्बा के हाथ में गरम गरम जलेबियां देखकर मैंने जल्दी से अपने लिए एक निकाली और खाने लगी। गरम गरम जलेबी की तो क्या ही बात थी। अब्बा मुझे इस तरह खाते देखकर कहने लगे, बेटा बहुत गर्म है, इसको थोड़ा सा ठंडा कर लो और मुझे थोड़ा पानी पिलाओ। मैं जलेबियां खाते हुए इस तरह अब्बा के लिए पानी लेने चली गई और लाकर अब्बा को पानी दिया। अब्बा ने घूंट घूंट भर कर पानी का गिलास पिया और वहीं पे रख दिया और खुद सोफे के साथ टेल लगाकर बैठ गए। अब्बा आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। हाँ, आज तबीयत कुछ बेचैन सी थी, बार बार घबराहट हो रही थी, इसलिए घर जल्दी आया। तुम्हारी अम्मा कहाँ है? अब्बा ने मुझे बताते हुए अम्मा के बारे में पूछा। तो मैंने कहा वो खाला के साथ फ़ोन पर बात कर रही हैं। अभी तो सिर्फ घंटा ही हुआ है, अगले 2 घंटे ही पक्के समझे, मैंने शरारतन मुस्कुराते हुए कहा। तो अब्बा भी हंस दिए और कहने लगे, तू फिर ऐसा करो, मुझे खाना ला कर दे दो, मैं फिर आराम करूँगा, तबीयत कुछ अच्छी नहीं लग रही। ये कहते हुए बरामदे में बिछे तख्त पर लेट गया और मैं जल्दी से किचन में आकर अब्बा के लिए ताज़ा रोटी बनाने लगी। अब्बा की आदत थी कि वो हमेशा ताज़ा फुल्का ही खाते थे। उन्हें ठुठा ठंडा फुल्का या हाट माट में रोटी रखी हुई अच्छी नहीं लगती थी। इसलिए मैं गरम गरम खाना दे आई। अब्बा खाना खाकर सोने के लिए लेट गए, जबकि अम्मा का फ़ोन अभी तक चल रहा था। मुझे तो कोफत होने लगी। मैं इशारों से अम्मा को बार बार फ़ोन बंद करने का कह रही थी, लेकिन अम्मा फिर भी बात को तूल दे रही थी। मैं अम्मा के फ़ोन से तंग आकर अपने कमरे में चली गई और यूं ही बैठकर नावल पढ़ने लगी। मेरे बाल पीछे बेड पर बिखरे हुए थे और मैं नावल पढ़ने में बुरी तरह मसरूफ़ थी। मेरी आदत थी कि मैं जब भी नावल पढ़ती तो साथ साथ इस ख्याली दुनिया में भी सैर करती। एकदम अचानक मुझे अपने बालों में कुछ गैर मामूलीपन महसूस हुआ। मैंने बालों को झटका दिया, लेकिन वहां पर कुछ नहीं था। मैंने गौर से अपने बालों को देख रही थी, लेकिन इन बालों में कुछ भी नहीं था। फिर भी मुझे मुसलसल बालों में उंगलियों की तरह चलता हुआ कुछ महसूस हो रहा था। मैंने नावल साइड पे रख दिया और बालों को बार बार झटके देने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने पागलों की तरह चीखना शुरू कर दिया, क्योंकि अब मुझे वाज़ेह तौर पर उंगलियां फेरती हुई महसूस हो रही थी। मेरे चीखने की आवाज़ सुनकर अम्मा भागी आईं। अब्बा, आलिया और इनके पीछे पीछे थे। मैं बार बार अपने बालों को झटके दे रही थी। अम्मा कहने लगी, क्या हुआ नायला, क्यों ऐसी चला रही हो? अम्मा ने परेशानी से पूछा। तो मैंने कहा, अम्मा पता नहीं क्या बात है, बालों में कुछ चीज़ फिर रही है, ऐसा लगता है जैसे बालों में कोई उंगलियां फेर रहा है। अम्मा को मैंने कहा तो अम्मा ने अपने दिल पर हाथ रख लिया। और ऐसे कैसे हो सकता है नायला, तुझे ज़रूर कोई वहम हुआ है। अम्मा ने मुझे तसल्ली देते हुए कहा, फिर आगे बढ़कर मेरे बालों को इकट्ठा करने लगी। अम्मा ने मेरे बाल इकट्ठे करके बांध दिए और मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगी, कोई बात नहीं, कोई कीड़ा वगैरह चढ़ गया होगा। अब मैंने बाल बांध दिए, फिर कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हारे बालों में अब है भी नहीं। अब आराम से सो जाओ और हमें भी सोने दो। और मुझे तसल्ली देते हुए वो वापस मुड़ गई। लेकिन अम्मा जैसे ही मुड़ी, मेरे बाल एक झटके से फिर खुल गए और मैंने जोर से सर झटका। अम्मा ने फिर मुझे देखा तो बाल खुले बिखरे हुए थे। ये कैसे हुआ अम्मा, ये बाल खुद ही खुल गए। ये देखिए, मैंने बालों की तरफ इशारा करके अम्मा से कहा। अम्मा पहले तो देखती रही, फिर कहने लगी, शायद मैंने ज़्यादा ज़ोर से बांधे नहीं थे, इस वजह से खुल गए। लाओ मैं दोबारा इनको बांध देती हूँ। अम्मा ने दोबारा मेरे बालों को बांधा और फिर वहीं से चली गई। लेकिन मुझे अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था, क्योंकि अभी भी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे बालों में उंगलियां फेर रहा है, मुसलसल मेरे बाल सूंघ रहा है। मैं ये महसूस कर सकती थी। मेरी छठी हिस्स बहुत तेज थी, मुझ पर घबराहट तारी हो रही थी। मैं कमरे में इधर उधर टहलने लगी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं, किस तरह से इस सूरत हाल से निकलूं।
میں اس طرح بستر پر بیٹھ گئی اور بیٹھے بیٹھے نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی اور پھر میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنی چھت پر بیٹھی ہوں اور میرے کھلے بال میری کمر پر بکھرے ہوئے ہیں کہ اتنے میں اچانک دبے پیر میرے پیچھے کوئی آ کر بیٹھتا ہے تو میں گھبرا جاتی ہوں اور پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں تو وہ شخص مسکرا دیتا ہے۔ میں بھی اسے دیکھ کر مسکرانے لگتی ہوں۔ وہ آہستہ آہستہ میرے بالوں میں انگلیاں پھیرتا ہے تو مجھے سکون محسوس ہونے لگتا ہے اور مجھے غنودگی طاری ہونے لگتی ہے، لیکن پھر ایک دم سے وہ میرے بال زور سے کھینچتا ہے کہ میرے سارے بال اتر کر اس کے ہاتھ پر چلے جاتے ہیں۔ میں رو دینے والی ہوتی ہوں اور اس کی طرف دیکھتی ہوں، پھر اس کا چہرہ دیکھ کر میں بے ہوش ہو جاتی ہوں۔ میں نے جیسے ہی خواب میں منظر دیکھا، میں خوفزدہ ہو کر اٹھ بیٹھتی ہوں۔ میں نے بے اختیار اپنے بالوں کو ہاتھ لگا کر دیکھا تو میرے بال شکر شکر ہے موجود ہیں، لیکن مجھے اس خواب کی تعبیر کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ ہاں، اس خواب کے بعد میں اور زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی اور اپنے بالوں کے معاملے میں زیادہ حساس ہو گئی تھی۔ اس کے بعد میری ساری رات آنکھوں میں ہی کٹی، نیند کا نام و نشان نہیں تھا۔ صبح ہوتے ہی جب میں اماں سے جا کر ملی تو اماں پوچھنے لگی، اب طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ لیکن میری لال آنکھیں دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی اور کہنے لگی، مجھے تو ابھی بھی تم ٹھیک نہیں لگ رہی، کیا بات ہے؟ میں نے اماں کو رات کے خواب کے بارے میں بتا دیا، جیسے سن کر اماں بھی پریشان ہونے لگی اور کہنے لگی، نائلہ بیٹا، تم اب اس خواب کو بھول جاؤ، میں تمہارا صدقہ دیتی ہوں، سب اچھا ہو جائے گا۔ اماں نے اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی تسلی دی تو میں بھی ذرا مطمئن ہو گئی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ اس شام ایسا واقعہ ہو جائے گا جو میری ہستی تک ہلا کر رکھ دے گا۔ ہوا کچھ یوں کہ شام کے وقت موسم بہت اچھا تھا، اچانک ڈھیروں بادل چھا گئے تو میں جلدی سے کچن میں گھس گئی اور پکوڑے بنانے لگی۔ پکوڑے بنا کر میں جیسے ہی کچن سے نکلی تو اتنے میں زور شور سے بارش شروع ہو گئی۔ میں اس بارش میں نہانے کے لیے اوپر چھت پر چلی گئی۔ آئلہ بھی میرے ساتھ تھی۔ ہم دونوں بہنیں چھت پر بارش میں نہا رہی تھی اور خوب موج مستی کر رہی تھی۔ تقریباً آدھا پونا گھنٹہ بارش ہوتی رہی اور ہم چھت پر ہی رہے۔ بارش میں اچھی طرح نہانے کے بعد جب ہم نیچے آئے تو جسم پر کپ کپی طاری تھی۔ میں نے جلدی سے لباس تبدیل کیا اور بال تولیے سے خشک کرنے لگی، لیکن پھر ایک نامعلوم سا احساس ہوا جیسے کسی نے میرے بالوں میں پھونک ماری ہو۔ میں گھبرا گئی اور ایک دم پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ میں نے پھر بالوں میں کنگھی کرنا شروع کر دیا اور دوبارہ پھر مجھے ایسا احساس ہوا جیسے میرے کنگھے کے ساتھ ساتھ کسی کی انگلیاں بھی میرے بالوں میں پھر رہی ہوں۔ میں نے گھبرا کر کنگھا وہیں پر رکھ دیا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ اماں نے جو یوں مجھے باہر آتے دیکھا تو کہنے لگی، نائلہ بیٹا، بال تو خشک کر کے باندھ لیتی، اب یہ کتنی دیر تک ایسے ہی پھرتی رہو گی؟ میں نے اماں کی بات سنی انسنی کر دی اور وہیں پر اماں کے قریب بیٹھ گئی۔ اماں نے مجھے دیکھتے اور سر جھٹک کر دال چننے لگی۔ میں اس احساس کے بارے میں سوچ رہی تھی جو بار بار مجھے اپنے بالوں میں محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، لیکن کچھ تو تھا جس نے مجھے گڑبڑا کے رکھ دیا تھا۔ اور پھر اسی رات جب میرے بال خشک ہو گئے، میں ان کو باندھنے لگی تو مجھے اپنے کانوں میں ایک آواز سنائی دی، انہیں مت باندھو، کھلا رہنے دو، مجھے ایسے ہی اچھے لگتے ہیں۔ میں گھبرا گئی اور میرے ہاتھ سے کیچر چھوٹ کر نیچے گر پڑا اور میں پاگلوں کی طرح ارد گرد دیکھنے لگی، لیکن مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے اماں اور آئلہ کی طرف دیکھا، شاید انہی میں سے کوئی سرگوشی سنائی دی ہو، لیکن انہیں ایسی کوئی آواز سنائی نہیں دی کیونکہ دونوں اپنے اپنے کام میں مگن تھیں۔ میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں کیچر اٹھا کر دوبارہ بالوں میں لگا لیتی، لیکن پھر بھی میں نے ہمت کر کے زمین پر گرا کیچر اٹھایا اور بالوں میں لگا دیا۔ دوبارہ پھر وہی آواز آئی، اب کی بار ذرا غصے سے بولا اور کہنے لگا، میں نے کہا نا، مت لگاؤ کیچر اپنے بالوں میں، بالوں کو ایسا ہی کھلا رہنے دو، اچھے لگتے ہیں۔ لیکن اب تو میں بری طرح گھبرا گئی۔ میرا دل تیز تیز دھڑکنے لگا اور آنکھوں میں خوف اتر آیا۔ میری ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ میں پیچھے مڑ کر دیکھ لیتی۔ میں نے ایک چیخ نما آواز سے اماں کو پکارا۔ اماں ایک دم چونک کر مجھے دیکھنے لگی تو میں نے کہا، اماں، کیا آپ نے کوئی آواز سنی؟
میرے ڈرے ہوئے لہجے پر اماں گھبرا کے کہنے لگی، کیسی آواز؟ مجھے تو کوئی آواز نہیں سنائی دی۔ اماں نے لا علمی کا اظہار کیا تو میں نے اماں سے کہا، ابھی مجھے آواز آئی تھی کہ اپنے بال مت باندھو، ان کو کھلا رہنے دو، مجھے اچھا لگتے ہیں۔ اماں، میں نے یہ آواز واضح طور پر سنی اور 2 بار سنی ہے۔ یہ کون ہے؟ کون ہے جو مجھے اس طرح تنگ کر رہا ہے؟ گھبراہٹ کے مارے اپنے ہاتھ آپس میں رگڑنے لگی، لیکن اماں تو شستہ ہی رہ گئی۔ نائلہ بیٹا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ یہاں پر تو ہمارے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اماں نے جیسے میری بات پر یقین نہ کیا ہو، لیکن میں نے انہیں کہا، اماں یہ بات سچ ہے، میں نے ابھی یہ بات سنی ہے۔ نہ جانے کون ہے جو میرے کانوں میں سرگوشی کر رہا ہے۔ وہ تمام باتیں میں نے اماں کو بتا دی، لیکن اماں کو شاید یقین نہیں آیا، یا وہ مجھے خوف زدہ کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن کچھ ایسا تھا جو مجھ سے چھپا ہوا تھا۔ پھر اسی رات ہی مجھے کمرے میں اکیلے سونے سے خوف محسوس ہو رہا تھا، اس لیے میں نے ٹی وی لاؤنج میں ہی لیٹ گئی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں پر لیٹنا مجھے بہت زیادہ بھاری پڑے گا۔ مجھے یہاں پر لیٹے ہوئے ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اچانک مجھے ایسا لگا جیسے میرے بالوں میں کچھ چل رہا ہے، جیسے کسی نے میرے بالوں کو اپنے ہاتھوں سے سنوار رہا ہو۔ میں نے کسی احساس سے چونک کر اپنی آنکھ کھولی تو دیکھا کہ میرے پاس کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ میں ایک دم ڈر کر اٹھ گئی، قریب تھا کہ میں چیخنے لگتی۔ اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں خوف زدہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی کہ یہ کون ہے۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، اور وہ میرے منہ پر ہاتھ رکھے میرے بالوں میں انگلیاں پھیرتا رہا۔ یہ وہی ساز تھا جو مجھے اتنے دنوں سے محسوس ہو رہا تھا، اور بالکل ویسا ہی تھا جیسے میں اسے محسوس کرتی رہتی تھی۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ کچھ دیر بعد میں نے اشارے سے اسے اپنا ہاتھ اٹھانے کا کہا تو اس نے ہاتھ پیچھے کر لیا اور ذرا ہٹ کر کھڑا ہو گیا، لیکن میرے بال ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تھے۔ تم کون ہو؟ یہاں پر کیسے آئے؟ میں نے پریشانی اور خوف کے عالم میں اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگا، میں ایک جن زادہ ہوں۔ اس نے بھاری اور بھیانک آواز میں بولا تو میں گھبرا گئی۔ جن زادے؟ میں نے خوف زدہ لہجے میں کہا، تو تمہارا یہاں پہ کیا کام ہے؟ تو وہ کہنے لگا، تمہاری بالوں کی وجہ سے یہاں پر آیا ہوں، مجھے یہ بہت اچھے لگتے ہیں، اس لیے میں ان سے کھیلنے یہاں آتا ہوں۔ تو میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی اور دل میں سوچنے لگی، پھر میرے اتنے دنوں سے جو احساس تھا وہ غلط نہیں تھا، بلکہ واقعی ہی کوئی میرے بالوں میں انگلیاں پھیرتا تھا۔ اس سوچ کے آتے ہی میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ ایک جن زیادہ مسلسل میرے ساتھ تھا اور وہ میرے بالوں میں انگلیاں پھیرتا رہتا تھا، میرے بالوں میں پھونکے مارتا تھا، ان کی خوشبو سونگھتا تھا۔ آخر ایسا کیوں؟ میں بری طرح خوفزدہ ہو گئی اور بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ نہ جانے مجھے کتنے وقت کے بعد ہوش آیا۔ جب میں ہوش میں آئی تو میں صوفے پر لیٹی ہوئی تھی، اماں اور عالیہ میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ دونوں شکلوں سے بہت پریشان لگ رہی تھی، تاہم مجھے اس وقت کسی کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے اماں سے کہا، اماں مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، اور پھر میں نے اماں کو رات والا سارا واقعہ بتا دیا، جسے سن کر اماں اور عالیہ دونوں کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ان سے اس بات کا کوئی جواب ہی نہیں بن پا رہا، وہ خود خوفزدہ تھی۔ ان سب کا بھی حال مجھ سے مختلف نہیں تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس سلسلے میں کیا کیا جائے۔ اس واقعے کے بعد اماں مجھے ایک لمحے کے لیے بھی اکیلا نہ چھوڑتی اور نہ ہی مجھے اندر کمرے میں سونے دیتی۔ اماں ہر وقت مجھے اپنے نگاہوں کے سامنے رکھتی، لیکن ایک دن پھر اس زن زادے کو موقع مل گیا۔ وہ مسلسل میرے بالوں میں انگلیاں پھیرتا رہا اور میرے بالوں کو اپنی ناک سے لگا کر سونگھتا رہا۔ مجھے بہت الجھن ہو رہی تھی، مجھے بہت غصہ آ رہا تھا، لیکن بدستور بار بار یہ حرکت کر رہا تھا۔ میں نے اسے منع بھی کیا، لیکن وہ باز نہیں آیا۔ وہ اپنی مرضی کے ساتھ میرے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا، اور میں بار بار کبھی سر جھٹکتی، کبھی بال جھٹکتی اور کبھی اس کا ہاتھ پیچھے جھٹکنے کی کوشش کرتی، لیکن جب وہ باز نہیں آیا تو مجھے غصہ آ گیا، اور میں شدید بے بسی کی حالت میں اٹھ کر آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی اور دراز میں سے کینچی نکال لی اور روتے ہوئے ایک گہری سانس بھری اور اپنے بال کاٹ ڈالے۔ ایک جھٹکے میں میرے بال 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ سر والے بالوں میں نے صرف کندھوں تک ہی رہنے دیے اور باقی سارے بال میرے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے۔ میں نے شدید بے بسی اور ترستی ہوئی نگاہوں سے اپنے بالوں کو دیکھ رہی تھی،
جبکہ اماں جو ابھی کمرے میں آئی تھی ایک دم شاک رہ گئی اور رونے لگی۔ نالا، یہ تم نے کیا کیا بیٹا؟ تم نے اپنے بال کیوں کاٹ لیے؟ اماں مجھے روتے ہوئے کہنے لگی، لیکن میں نے کوئی بھی جواب نہیں دیا اور چپ چاپ اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ وہ رات مجھ پر بہت باری تھی، اپنے بالوں کا دکھ مجھے بار بار رلا رہا تھا، جبکہ اماں اور عالیہ بھی اس طرح پریشان اور دکھی تھی، کیونکہ انہیں بھی میرے بالوں سے اتنی ہی محبت تھی جتنی مجھے تھی۔ اور اس وقت مجھے اپنے آپ سے بہت خالی خالی لگ رہا تھا۔ لیکن سب سے حیرت اور پریشانی کی بات یہ تھی کہ بال کاٹ دینے کے بعد مجھے سر میں وہ انگلیاں ابھی تک محسوس ہو رہی تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اب وہ ہر تھوڑی دیر بال میرے بالوں کو سونگھتا، اس میں پھونک مارتا ہے۔ میں اس بات سے بہت ڈر گئی تھی۔ گھر میں ایسی خاموشی طاری تھی جیسے کوئی مر گیا ہو۔ ہر کوئی اپنی جگہ خاموش خاموش پھر رہا تھا اور ایک دوسرے سے نظریں چرائے ہوئے تھا۔ میں نے یہ کام کر تو لیا تھا، لیکن اب دل ہی دل میں بہت پچھتا رہی تھی۔ جب بھی میرا ہاتھ اپنے بالوں میں جاتا میں رونے لگتی، چیخنے لگتی۔ میرا وہ بال جو میں نے کاٹ دیے تھے ابھی بھی میرے کمرے میں میرے سامنے پڑے ہوئے تھے۔ میری ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ میں ان کو جا کے بالوں کو باہر پھینک دوں۔ اماں میری اس حالت سے بہت پریشان ہو چکی تھی۔ وہ دن رات میرے اوپر پڑھائی کرتی، میرا صدقہ دیکھتی، لیکن میں اس فیس سے نکل ہی نہیں پا رہی تھی۔ مجھ پر اب دورے پڑنے والی کیفیت طاری ہونے لگی۔ میں بیٹھے بیٹھے چلانے لگتی اور پھر رونے لگتی۔ اگر ہنستی تو بے تحاشا ہنستی، اگر روتی تو بے تحاشا رونے لگتی۔ میرے بال کاٹ دینے کے بعد بھی وہ جن زیادہ یہاں سے نہیں گیا، بلکہ الٹا اب اس نے مجھے زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا۔ وہ میرے کپڑے پھاڑ دیتا، میری چیزیں اٹھا کر چھپا دیتا، کھانے والی چیزوں میں ایسی بو آتی جیسے کچا گوشت کی ہوتی ہے۔ میرا کھانا پینا ختم ہو گیا، میں سونا بھول چکی تھی، ہر وقت بیٹھی خلا میں تکتی رہتی تھی۔ عالیہ مجھے بار بار باہر نکلنے پر مجبور کرتی، لیکن میں اس کی بات نہیں سنتی اور خاموشی سے اپنے کمرے میں پڑی رہتی۔ اور پھر ایک دن عالیہ سے جب یہ سب برداشت نہیں ہوا تو اماں سے لڑ پڑی۔ اماں، آخر آپ کیوں نہیں نائلہ کا علاج کروا رہی؟ آپ کسی عامل سے پتہ کریں، نائلہ کو کیا مسئلہ ہے؟ ہم کب تک اس کو اس طرح کے اس کے حال پر چھوڑیں گے؟ ہمیں اس کا علاج کروانا چاہیے۔ ہمیں پتہ کرنا چاہیے آخر اس کے ساتھ کیا مسئلہ چل رہا ہے، ورنہ ہم کہیں نائلہ کو کھو نہ دیں۔ عالیہ نے روتے ہوئے اماں سے کہا تو اماں کا دل دہل اٹھا۔ اس دن اماں نے ابا سے کہا کہ کسی عامل کا پتہ کروائیں تاکہ ہم نائلہ کا علاج کروا سکیں۔ نائلہ کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے۔ وہ بار بار اپنے سر کو جھٹکتی ہے، اپنے سر پر زور زار سے ہاتھ مارتی ہے اور کچھ کھاتی پیتی نہیں، ہر وقت گم سم سی بیٹھی رہتی ہے۔ اماں نے پریشان ہوتے ہوئے ابا سے کہا تو ابا گہری سوچ میں مبتلا ہو گئے اور کہنے لگے، میں آج ہی ایک عامل کے پاس جاتا ہوں، وہ وہیں پر بازار میں میرے پاس والی دکانداری کرتے ہیں۔ وہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، ان کو کافی علم ہے۔ مجھے امید ہے کہ نائلہ کا مسئلہ ان سے حل ہو جائے گا۔ ابا نے اماں کو یقین دلایا اور خود کسی سوچ میں مبتلا ہو گئے۔ اماں کی بات سے مطمئن تو ہو گئی تھی، لیکن نائلہ کی پریشانی مسلسل ان کے سر پر سوار تھی۔ ابا اس دن ان بزرگوں کے پاس گئے اور جا کر ان سے نائلہ کا مسئلہ بیان کیا۔ انہوں نے ابا سے نائلہ اور اماں کا نام پوچھا اور نائلہ کی تاریخ پیدائش پوچھی۔ ابا نے وہ سب کچھ انہیں بتا دیا۔ وہ بزرگ یہ سن کر گہری سوچ میں چلے گئے۔ پھر جب انہوں نے آنکھیں کھولی تو ابا سے کہنے لگے، وہ جن زادہ نائلہ کے بالوں پر عاشق ہے، اور جب تک نائلہ کے بال ہیں وہ اس پر عاشق ہی رہے گا، وہ نہیں چھوڑے گا۔ میں نے اچھی طرح دیکھ لیا۔ ان بزرگوں نے تفصیل سے کہا تو ابا نے ان سے کہا کہ وہ دراصل بات یہ ہے کہ نائلہ نے اپنے بال کاٹ ڈالے ہیں۔ اب اس کے بال بہت چھوٹے ہو گئے ہیں، لیکن وہ جن زادہ پھر بھی نہیں جا رہا اور مسلسل اس کے ساتھ۔ ابا نے افسردگی کے ساتھ عالم میں کہا تو وہ بزرگ چونک اٹھے اور کہنے لگے، نائلہ نے بال کاٹ ڈالے تو پھر اس نے وہ بال رکھے کہاں ہیں؟ ان بزرگوں نے بے چینی سے پوچھا تو ابا کہنے لگے، وہ بال شاید نائلہ کے پاس ہی پڑے ہیں، کیونکہ اس کا حوصلہ نہیں پڑ رہا کہ انہیں زمین میں دفن کرے یا انہیں کہیں پھینک دے۔ ابا نے افسردگی سے کہا تو وہ سوچ میں مبتلا ہو گئے۔ تاہم ان بابا جی نے ابا کو جو پڑھائی بتائی تھی وہ پڑھائی اماں نے گھر پر شروع کر دی۔ نائلہ کی حالت میں ابھی تک بہتری تو نہیں آئی تھی، لیکن پھر بھی وہ دورے والی کیفیت نہیں رہی تھی۔
اماں اکثر نائلہ کو لے کر ٹی وی لانچ میں بیٹھ جاتی اور کبھی اسے اپنے ساتھ بازار چلنے پر رخصاتی۔ ایک دو بار وہ ساتھ بھی گئی، لیکن وہاں جا کر اس کی حالت زیادہ خراب ہو جاتی تھی اور اماں کو گھر دوڑنا پڑتا تھا۔ جب کافی دن گزر جانے کے بعد بھی نائلہ کی طبیعت میں سدھار نہیں آیا تو ابا جہاں اس ان عامل جی کو اپنے گھر لے آئے اور کہنے لگے ابھی تک بچی کی حالت نہیں سدھر رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ بچی پہلے کی طرح شوخ، چنچل اور شرارتی ہو جائے، پھر میں اس کی شادی کر دوں گا، لیکن اب ایسا کچھ نہیں ہے، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ ابا نے صاف اور دو ٹک انداز میں ان سے کہہ دیا تو عامل بابا نے سر ہلا دیا۔ عامل بابا نے کچھ پڑھائی کر کے میرے اوپر پھونک ماری تو جیسے ایک دم چلانے لگی، ایسا لگ رہا تھا کہ میرے سارے جسم میں درد کی لہریں اٹھ رہی ہوں، لیکن پھر ایک دم بے دم سی ہو کر میں گر گئی۔ ان عامل بابا نے ابا سے کہا کہ آخر وہ بال کہاں پہ ہیں جو نائلہ نے کاٹے تھے۔ ابا نے اس وقت اندر سے لا کر بال اماں کو دیے۔ اماں اس بالوں کو دیکھ کر رونے لگی، لیکن عامل بابا نے اس کے اوپر پڑھائی کرنا شروع کر دی۔ عامل بابا جیسے جیسے اس کے اوپر پڑھائی کرتے جا رہے تھے، ویسے میری طبیعت خراب ہوتی جا رہی تھی اور وہ بال ایک ایک کر کے جلنے لگے۔ عامل بابا کی مسلسل پڑھائی سے وہ سارے کے سارے بال جل کر راکھ بن گئے۔ عامل بابا نے وہ راکھ اکٹھی کی اور ابا سے کہا کہ اس راکھ کا کچھ حصہ ندی میں بہا دو، کچھ حصہ زمین میں دبا دو۔ ابا نے ایسا ہی کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ ابا اسی وقت وہ راکھ لے جا کر مٹی میں دبائے اور کچھ حصہ ندی میں بہائے، لیکن میری طبیعت ابھی بھی ویسی کی ویسی تھی جیسے پہلے تھی، صرف یہ تھا کہ ایک بے چینی سے ختم ہو گئی تھی۔ میں اب خاموشی سے بیٹھی ادھر ادھر تکتی رہتی۔ اچانک انہی دنوں میں نے اماں نے میرے رشتے کے بارے میں بات کی تو ابا نے اس بات پر راضی تھے کہ میرا رشتہ پکا کر کے جلد سے جلد شادی رکھ دی جائے، تاکہ شادی کے بعد میں اپنے گھرداری میں مصروف ہو کر اس سب کو بلا سکوں۔ لیکن میں نے تو صاف طور پر منع کر دیا اور کہا کہ ابھی میں ذہنی طور پر اس بات کے لیے بالکل تیار نہیں ہوں، مجھے ابھی کچھ وقت دیا جائے۔ لیکن اماں اور ابا بضد سے جلد تمہاری شادی کر دی جائے، اور میں خاموشی سے انہیں تکنے لگی۔ آخر اچانک اتنی جلدی کیوں کرنے لگے؟ لیکن ابا اماں کی یہ بات میرے آگے بہت بڑی مصیبت لے آئی۔ اس رات وہ جن زیادہ غصے سے بھرا ہوا میرے کمرے میں آیا اور کہنے لگا، خبردار جو اگر تم نے کسی کے ساتھ بھی شادی کی بات کی، میں تمہیں اپنے ساتھ اپنی دلہن بنا کر جنات کی دنیا میں لے جاؤں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ لیکن میں ابھی 6 ماہ کے لیے پابند ہوں، اس لیے 6 ماہ کے لیے تم میرا انتظار کرو۔ جن زادے نے کہا تو میں نے نفرت سے اسے دیکھا اور کہا، میں تمہارا انتظار کیوں کروں؟ میں پہلے ہی تمہارے ہاتھ سے بہت نقصان اٹھا چکی ہوں، تم نے میری زندگی بھر کی کمائی کو راکھ بنا ڈالا۔ میں نے اس جن زادے سے نفرت کا اظہار کیا تو وہ شرمندگی کے مارے سر جھکا گیا اور پھر کہنے لگا، میرا ارادہ ایسا ہرگز نہیں تھا، مجھے تو بس تمہارے بال اچھے لگتے تھے۔ ان بالوں سے اٹھتی بھینی بھینی خوشبو میرے دماغ پر طاری ہونے لگی تھی، تو مجھے اچھے لگتے تھے، میں اس خوشبو کو اپنے اندر اتارتا رہتا تھا۔ تمہارے بالوں کو اپنی انگلیوں پر لپیٹنا تو مجھے بہت پسند تھا۔ اس جن زادے نے ایک جذبے کے عالم میں کہا تو میں اسے دیکھتی رہ گئی۔ شاید اس کی محبت سچی تھی، لیکن طریقہ کار غلط تھا۔ یوں تو ابھی اس جن زادے سے چھٹکارا نہیں ملا تھا کہ اماں نے میرے رشتہ طے کر دیا۔ یہ رشتہ ایک رشتہ کروانے والی کے تصور سے ہوا تھا، لیکن ابھی اماں ابا اس پر غور کر رہے تھے کہ بیچ میں یہ جن زادے والا معاملہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اب اپنے طور پر انہوں نے یہ معاملہ حل کر دیا، لیکن جیسے ہی میری بات پکا ہوئی، اس رات مجھے پھر شدید دورے پڑے اور میں کبھی اپنے سر پر ہاتھ مارتی، کبھی اپنی کمر پر مکے، تو کبھی رشتہ طے ہونے کی اتنی خوشی نہیں تھی جتنی پریشانی اس مسئلے کی تھی۔ وہ ساری رات میں نے تڑپتے ہوئے گزاری۔ اماں ابا میری حالت دیکھ دیکھ کر رو رہے تھے، میں ایسے تڑپ رہی تھی جیسے پانی کے بغیر مچھلی۔ میرے ساتھ ساتھ اماں ابا بھی ساری رات جاگتے رہے اور مجھے سنبھالتے رہے۔ صبح جیسے ہی فجر کی اذان ہوئی تو میں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ اس کے بعد کافی دیر تک مجھے ہوش نہیں آیا، لیکن جب ہوش آیا تو ابا کے پاس عامل بیٹھے ہوئے تھے۔ ابا کوئی منتر پڑھ رہے تھے، شاید عامل بابا نے بتایا ہو۔ میں بہت پراعتماد انداز میں آ کر ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ میں اس وقت بہت کمزوری محسوس کر رہی تھی۔
عامل بابا نے پڑھائی کرنا شروع کر دی اور جیسے جیسے وہ پڑھتے جا رہے تھے ویسے ویسے ہم سب کے اوپر پھونکتے بھی جا رہے تھے۔ میرے اندر سے عجیب و غریب آوازیں آنا شروع ہو گئی، کبھی چیخنے لگتی، کبھی چلانے لگتی۔ عامل بابا مسلسل پڑھتے اور پڑھائی کرتے جا رہے تھے۔ ابا نے میرا ہاتھ زبردستی پکڑا ہوا تھا۔ پھر عامل نے کچھ پڑھ کر اسے آگ میں ڈالا اور پھر ایک دم گہرا دھواں بلند ہوا۔ دھوئیں کے بلند ہوتے ہی میں ایک طرف کو گر پڑی اور وہ دھواں آہستہ آہستہ ہمارے گھر سے نکل گیا۔ اس دھوئیں میں عجیب سی بو آ رہی تھی، وہ سارے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ جیسے ہی ہوش میں ہی آئی میں نے فوری اٹھ کر دیکھا تو عامل اب اپنی چیزیں سمیٹ رہے تھے اور ابا سے کہہ رہے تھے کہ اب کافی حد تک وہ جن زیادہ اسے تنگ نہیں کرے گا، لیکن جلد ہی اس کی شادی کر دو تاکہ وہ پابند ہو کر رہ جائے۔ اس عامل نے کہا اور پھر اپنا سامان سمیٹ کر وہاں سے چلا گیا۔ عامل بابا کے جانے کے بعد اماں نے ابا سے کہا جلد شادی کی تیاریاں شروع کرے اور اس کے سسرال میں بات کر کے آتے ہیں تاکہ 1 مہینے کے اندر اندر اس کی شادی کر دی جائے۔ اماں نے بھی سن کر سر ہاں میں ہلا دیا۔ خاموشی سے بیٹھی اماں ابا کو منصوبہ بندی کرتی دیکھ رہی تھی۔ میں ابھی شادی کے حق میں نہیں تھی کیونکہ میں نے تو اپنی زندگی کے حوالے سے کچھ اور خواب دیکھے تھے۔ مجھے تو ابھی آگے پڑھنا تھا، مجھے تو ابھی کالج میں اسکالرشپ کرنی تھی، لیکن میرے سارے خواب ادھورے رہ گئے۔ مجھے مجبوراً شادی کا گھونٹ بھرنا پڑ رہا تھا۔ اس کے بعد کے مدراج بہت جلد طے ہوتے گئے۔ میرے سسرال والوں کو بھی شادی کی جلدی تھی، اس لیے 1 ماہ بعد کی تاریخ رکھ دی گئی اور گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ اماں ابا میرا بہت خیال رکھتے تھے، اپنے ہاتھوں سے مجھے نوالے بنا بنا کر کھلاتے، کیونکہ پچھلے دنوں میری صحت بہت کمزور ہو گئی تھی اور رنگت بھی خراب، لیکن اب آہستہ آہستہ سب کچھ روٹین میں آ رہا تھا۔ لیکن اس حادثے سے نکلنے کے بعد میں ابھی ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہوئی تھی۔ مجھے بار بار ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے سر میں کچھ چل رہا ہو، جیسے میرے بالوں کو کوئی چھیڑ رہا ہو، جبکہ ایسا ہوتا نہیں تھا۔ لیکن مجھے ایک عجیب سا وہم لگ چکا تھا، جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے مجھ پر گھبراہٹ طاری ہو رہی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کہیں وہ جن مجھے تنگ نہ کرے، کہیں وہ دوبارہ پلٹ نہ آئے۔ بار بار یہ وہم دل میں سر اٹھاتا تھا، لیکن میں اس کو جھٹک دیتی تھی۔ پھر میری شادی عدیل کے ساتھ ہو گئی اور میں رخصت ہو کر عدیل کے گھر آ گئی۔ میں دلہن بن کر عدیل کا انتظار کر رہی تھی کہ عدیل ابھی نہیں آیا، نہ جانے کدھر رہ گیا۔ شادی سے پہلے میرے دل میں جو وسوسے اور پریشانیاں تھیں وہ سب ہوا میں اڑ چکی تھی اور اب میرا دل بہت ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ میں اب اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ رہی تھی اور ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے اپنے ذہن میں مختلف پلان بنا رہی تھی۔ اتنے میں مجھے ایک بھاری اور بھیانک سی آواز سنائی دی، شادی مبارک ہو۔ میں خوفزدہ ہو کر اچھل پڑی تو دیکھا وہ جن زیادہ سامنے ہی کھڑا تھا۔ میری آنکھوں میں ڈر اتر آیا، لیکن وہ کہنے لگا میں تجھے ڈرانے نہیں آیا، میں صرف شادی کی مبارکباد دینے آیا ہوں۔ تم نے اچھا کیا شادی کر لی، اگر تم ایسا نہ کرتی تو شاید میرے لیے بھی تمہیں چھوڑنا بہت مشکل ہوتا، لیکن اب چونکہ تم شادی کر کے اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکی ہو تو میں تمہیں تنگ نہیں کروں گا، بلکہ میں تمہارے فیصلے کی قدر کرتا ہوں اور آئندہ زندگی میں کبھی تمہارے سامنے نہیں آؤں گا۔ بس میری ایک گزارش ہے، اپنے بال اسی طرح بڑھا لینا جیسے تمہارے بال پہلے تھے۔ مجھے تمہارے بالوں کے حوالے سے بہت افسوس ہے کہ تم نے جذباتی پن میں ان کو کاٹ دیا، لیکن اب ایسا مت کرنا، اپنے بالوں کو اسی طرح بڑھانا جیسے کہ پہلے تھے، تمہارے شوہر کو بھی اچھا لگے گا۔ اس جن زادے نے کہا تو میں چپ چاپ اس کی بات سنتی رہی۔ پھر وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کی باتیں میرے دماغ میں گھوم رہی تھیں اور میرے دل کو عجیب سی بے چینی لگ چکی تھی۔ شاید وقت کے ساتھ ساتھ یہ ختم ہو جائے، کیونکہ جس طرح کے حالات سے میں گزر کر یہاں تک آئی ہوں، ان حالات کی وجہ سے میرے اعصاب بہت کمزور ہو گئے ہیں۔ اتنی دیر میں عدیل کمرے میں چلا آیا۔ چند ادھر ادھر کی باتوں کے بعد وہ مجھ سے کہنے لگا، شادی کے لیے میں نے امی سے ایک ہی شرط رکھی تھی کہ لڑکی کے بال بہت خوبصورت، لمبے اور گھنے ہونے چاہیے۔ عدیل اپنی رو میں کہہ رہا تھا اور میں نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر دیکھا۔ میری آنکھوں میں چھپی حیرت کو دیکھ کر وہ بتانے لگا، ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں،
امی نے بتایا تھا کہ تمہارے بال بہت خوبصورت ہیں، لمبے گھنے ہیں، لیکن پھر کسی وجہ سے تمہیں کاٹنے پڑے۔ لیکن اب پلیز تم اپنے بالوں کو بڑھا لینا، ان کو دوبارہ مت کٹوانا۔ مجھے لمبے بال بہت پسند ہیں، عدیل ایک جذبے کے عالم میں کہہ رہا تھا، اور میں جیسے سناٹے میں کھڑی ہوئی رہ گئی۔ آپ بتائیں، آپ کے خیال سے کیا نائلہ دوبارہ بال بڑھائے گی یا نہیں؟ کیا اسے اپنے شوہر کی خوشی کا خیال پڑنا پڑے گا یا نہیں؟ پھر وہ ساری زندگی اسی وجہ سے بال نہیں بڑھائے گی کہ کہیں وہ جن زیادہ دوبارہ لوٹ نہ آئے اور دوبارہ اس کے بالوں پر عاشق نہ ہو جائے، یا پھر وہ اپنے شوہر کی خوشی کا خیال کرتے ہوئے اپنے بالوں کو بڑھائے گی؟ آپ کے خیال میں اسے کیا کرنا چاہیے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔